الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فکر آخرت۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا ایک وقفہ ہے، گویا یہ دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے پاؤ گے۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جو بھی انسان ذرا برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور جو کوئی آدمی ذرا برابر بھی نیکی کیا اور ذرا برابر بھی برائی کیا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دینے والا ہے۔ تو حضرات، اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ چھوڑا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، دنیا گزرتی چلے جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہر ایک کے اس دنیا میں طلبگار ہیں، پرستار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے پرستار نہ بنو، کیونکہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں محاسبہ نہیں ہوگا۔ آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا ذرا برابر بھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس کی رنگینیوں میں، اس کی رنگینیوں اور اس کی خوبصورتی میں انسان چلا جاتا ہے، اور انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے رونق کے باعث بنایا ہے، اور ہم انہیں آزمائیں گے ان میں سے کون نیک عمل والا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو زندگی میں ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی قطرے سے کی ہے جو تم میں سے کسی کی انگلی پر لگ جاتا ہے، وہ انگلی سمندر میں ڈبا کر نکالے، غور کرے کہ وہ انگلی میں کتنا پانی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی وسعتوں کو آخرت کی نعمتوں سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ زمین و آسمان میں پائے جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کا درجہ جنت میں سب سے کمتر ہوگا اسے جنت میں کیا جگہ ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ کہا کہ اس شخص کو دنیا جیسے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت کی زندگی کو یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اس دنیا کا سب سے بڑا عیش کرنے والا انسان، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی تکلیف کو سنا بھی نہیں ہوگا، ایسے شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ڈال کر نکالا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اس کے، ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اللہ پوچھے گا اے ابن آدم کیا زندگی میں تو نے کبھی عیش کی زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی عیش کی زندگی گزاری ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اس آدمی کو لایا جائے گا جو اس دنیا کا غموں کا مارا، غموں کا ستایا ہوا انسان ہوگا، وہ اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے کیا تو کبھی زندگی میں غم کو دیکھا ہے کیا، پریشانی کو دیکھا ہے کیا؟ حالانکہ اس کی پوری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری ہوگی۔ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، نہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں تکلیف کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، آخرت میں انسان اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو وہ ایک لمحے کے برابر میں بھول جائے گا۔ اس لحاظ سے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں انسان 60 سال 70 سال دنیا میں گزارتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے پرستار کافر اور مشرک کے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور منکروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہودیوں کے تعلق سے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ منافقوں کے تعلق سے کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر خرید لیا۔ مرتد لوگ جو مرتد ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے، اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو اس پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب سمجھا۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، ہم آخرت کے طلبگار بننا ہے۔ اہل ایمان کو ذرا سی لغزش پر تنبیہ کی گئی، آخرت سے غفلت برتنے پر آگاہ کیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے جب فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم دنیا کے مال کو چاہتے ہو، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت کی فکر ہو۔ جنگ احد میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض دنیا کو چاہنے والے تھے اور بعض کا آخرت کا ارادہ تھا۔ تو اس لحاظ سے تھوڑی ایک لمحے کے لیے بھی انسان جب غافل ہوتا ہے تو شریعت نے ہمیں اس سے متنبہ کیا۔ جہاد کے میدان میں جب مسلمانوں نے سستی دکھائی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم زمین کو پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی خوش ہو گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فکر آخرت کے تعلق سے صحابہ کا کیا موقف تھا؟ صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین آخرت کے تعلق سے کیسے سوچا کرتے تھے؟ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، عرب کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، عرب کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، وہ بھی دوپہر کے وقت میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دوپہر کے وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ کے گم ہونے کی وجہ سے اس کی تلاش میں نکل گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، کیا بات ہے کہ بڑے پریشان لگ رہے ہو اور کس کی تلاش میں نکلے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں نے نکلا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، آپ ٹھنڈے وقت میں نکلتے یا کسی غلام کو بھیج دیتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنتے ہی فرمایا، اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وَزَرِي أَمَامَ اللَّهِ، اے عثمان، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عمر کا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا کہ عمر، تیرے دور خلافت میں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اے عمر، اس وقت میں تو آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اے عثمان، اگر ایسا مجھ سے سوال ہو جائے، کیا تم میری جگہ پہ آ کے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ گے کیا؟ یہ فکر آخرت ہے۔ آخرت کے تعلق سے یہ صحابہ اکرام کا موقف رہا ہے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، یہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، کیا دنیا سے جدائی کا غم تمہیں لاحق ہوا ہے کیا؟ انہوں نے کہا، اما انی لا ابکی علی دنیاکم ہذہ ولکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی۔ کہا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے میں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے آخرت کا سفر میرے لیے بہت بڑا طویل ہے، زیادہ سفر بہت مختصر ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پہ شام کی ہے جس کے آگے یا تو جنت ہے یا تو جہنم، مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کون سی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زائد روایتوں کو روایت کرنے والے، امت تک اسلام کے پیغام کو امانت داری کے ساتھ پہنچانے والے صحابی، آخرت کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہاں دن رات ایسے واقعات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں جو انسان کو عبرت کی دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کا ذکر کرتے ہوئے جو قوم ہلاک کی گئی، تباہ کی گئی، ان کے واقعات کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ فرمایا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس دنیا میں موت و حیات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، یہ خود انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے منظر کو دیکھ کر رونے لگے اور صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ، اس گڑھے میں آنے سے پہلے تیاری کر لو، قبر کی منزل میں آنے سے پہلے تیاری کر لو، موت کو غنیمت، موت سے پہلے کی جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت جانو۔ یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یہی وجہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب بھی قبرستان پہ ہوتا، جب بھی وہ قبرستان پہ کھڑے ہوتے، زار و قطار روتے تھے، ان کی داڑھی خود بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ ان سے سوال کرتے، اے عثمان، کیا بات ہے، تمہارے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔
انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے سارے مراحل میں وہ کامیاب ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی قبر کے اس گڑھے میں ناکام ہو گیا اس کے بعد آنے والے ہزاروں منزلوں میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے آخرت کی یاد کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ قبر کا گڑھا کتنی بھیانک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہتے ہیں کہ لوگوں میری خواہش ہوتی ہے، میری تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں پروردگارا میری امت کے لوگوں کو تو عذاب قبر دکھا دے، قبر کا عذاب بتا دے، لیکن مجھے ڈر ہے۔ آپ لوگ کیا کریں گے؟ فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ڈر ہے کہ تم اگر ایک مرتبہ بھی عذاب قبر کو دیکھ لو گے تو تم کیا کرو گے؟ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ اتنا بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، مشرکوں کو دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قبرستان کی زیارت کریں، قبرستان کی زیارت کریں۔ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قبرستان کو جایا کرو، اس کی زیارت کیا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، انسان کو وہاں آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں بڑے گھمنڈ کے ساتھ چلتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھمنڈ کیا ہے، وہاں پر پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو اس کی مالداری کا پتہ وہاں چلتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ نیکی کے طلبگار بنو، آخرت کے پرستار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت طلبی میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے گال پر حصیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر نشانات کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی کیوں نہ روؤں، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ابھی قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، نرم نرم گدیوں پہ سو رہے ہیں، اور آپ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اور آپ کو تکیہ اور بستر تک میسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو اس مسافر کی طرح دنیا میں ہوں، جو ایک مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اسے راستے میں تھکان ہوتی ہے تو ایک درخت کے نیچے سسکانے کے لیے، سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھنا یہی میری دنیا میں دنیا سے میرا تعلق ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، بتایا ہے کہ دنیا میں انسان آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں کو ایک مرتبہ پکڑ کے کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہا کہ عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو
کوئی اجنبی ہو تم، کوئی مسافر ہو تم۔ وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگو شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام کو پاتے ہو نیکی کر لو، کیا پتا کہ صبح تک تم زندہ رہو گے۔ تو اس لحاظ سے شام جب پاتے ہو تو شام کو غنیمت جانو، نیکی میں آگے بڑھ جاؤ۔ صبح کرتے ہیں وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور صبح کرتے ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، چلو میری زندگی لمبی ہے شام میں نیکی کر لیں گے، ایسا مت سوچو، کیا پتا کہ تمہاری موت کب آ جائے۔ اس لحاظ سے آخرت طلبی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، آخرت طلبی میں زندگی بندے کی گزرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے، اس واقعے پہ آپ غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ جو مرا پڑا ہوا ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اس بکری کو خریدے گا کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، پہلی بات تو یہ بکری مری پڑی ہے، اور دوسری بات اس کے اندر بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بکری جو تمہاری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس کا مالک کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ لا کے اسے کچرے میں پھینک دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کھلا رہا ہے، کافروں کو پلا رہا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منه كافرا شربة ماء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا کا کوئی کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں جس کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی سوچو، آخرت کی یاد میں زندگی گزارو، یہی چیز میری اور آپ کی آخرت کو بناتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں رکھی ہے، آپ حضرات بھی تھوڑا غور کیجئے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ شہید جب شہداء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید بندوں سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کوئی چیز چاہیے کیا؟ کوئی اور نعمت چاہیے کیا؟ بندے کہتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کی بارش تو نے کر دی، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم پھر سے دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر پھر تیرے راستے میں لڑیں اور تیرے راستے میں شہید ہو جائیں اور شہادت کا جو اور بڑا مرتبہ رکھا ہے اس کو حاصل کریں۔ اللہ کہتا ہے نہیں بندو، میں نے لکھ دیا ہے، جو آدمی دنیا سے مر کے آخرت کی زندگی میں آ جاتا ہے پھر لوٹ کے کبھی وہ جانے والا نہیں ہے، چاہے تو کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا برا انسان کیوں نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے نعمت ہے زندگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کی انسان بڑی ناقدری کرتا ہے، ایک صحت ہے اور ایک خالی وقت ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، کیسے ہم اپنے وقت کو گزارتے ہیں، کیسے ہم اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگارہ زندگی میں آخرت طلبی کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔